بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان عقد میں لفظ کے عربی ہونے کی شرط سے بحث ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب عقد میں الفاظ کی عربیت کی شرط اور اس کے دلائل کا بیان ہے، اور مذکورہ دلائل میں مناقشہ کہ آیا یہ دلائل اشکال رکھتے ہیں یا اشکال نہیں رکھتے، عربی کی صحیح ادائیگی کا حکم کہ آیا جب عربی شرط ہے تو پھر آیا عربی کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، پھر تمام اجزاء کے عربی ہونے کا کیا حکم ہے، آیا باقی ایجاب و قبول کے اندر جو اس کے متعلقات ہیں ان تمام کو عربی کے اندر بیان کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، جیسے ہی آپ نے بیت و قبل تو کہا کافی ہے، اس کے متعلقات کو ان کے اجزاء کو عربی میں بیان کرنا کافی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام مباحث ہیں جو آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے جس میں عقد میں لفظ کے عربی ہونے کی شرط اور اس کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کا مسئلے کے عنوان سے آغاز کرتے ہیں کہ مسئلۃ کہ مسئلہ جو مورد بحث ہے ہمارا یہاں پر، المحکی عن جماعت ایک جماعت فقہا کی ان سے ایک بات حکایت ہوئی ہے، منہم کہ ان جماعت میں سے السید عمید الدین والفاضل المقداد والمحقق والشہید الثانیان، یعنی محقق ثانی اور شہید ثانی، ثانیان سے مطلب محقق اور شہید سے متعلق ہے، کہ ان سے جو بات حکایت ہوئی ہے وہ کیا ہے، اعتبار العربیت فی العقد، کہ عربی جو ہے وہ اعتبار رکھتی ہے عقد کے اندر، کہ جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ الفاظ عربی میں ہونے چاہیے۔ دلائل کیا ہیں، یہاں پر دو دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پہلے، اور ان دونوں کو شیخ مناقشہ کرتے ہیں، پھر ایک اور دلیل کی طرف اشارہ کر کے تیسری اور اس کو نقد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل اس سلسلے میں للتعصی، فرماتے ہیں کہ یہ بزرگان فرماتے ہیں کیوں عربی معتبر ہے، کیوں اتباع کرتے ہوئے نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرتے ہوئے، کما فی جامع المقاصد کے جیسا کہ جامع المقاصد کے اندر اسی دلیل کو بیان کیا گیا ہے، محقق ثانی نے اس کو بیان کیا ہے کہ ائمہ اطہار جو ہیں وہ عملاً ایسا کرتے تھے کہ معاملات انجام دیتے تھے اور وہ عربی سے کلمات کو ادا کرتے تھے ان کی اتباع کرتے ہوئے۔ وَلِعَنَّ عَدَمَ صِحَّتِهِ بِالْعَرَبِي الْغَيْرِ الْمَاضِي، فرماتے ہیں کہ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اسی عقد کا صحیح نہ ہونا عربی سے کہ جو غیر ماضی ہے، یعنی اگر آپ ایسے کلمات ادا کر رہے ہیں کہ جو عربی تو ہیں، مثلا مضارع آپ ادا کر رہے ہو لیکن ماضی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ عقد صحیح نہیں ہے، تو یہ عقد کا صحیح نہ ہونا کلمات عربی سے جو ماضی نہیں ہے یستلزم، مستلزم ہوتے ہیں عدم صحتہ بغیر العربی، اس بات کا کہ وہ عقد غیر عربی سے صحیح نہ ہو بطریق اولا، بدرجہ اولا، یعنی اگر آپ عربی کلمات سے جب ماضی کے علاوہ دوسرے کلمات کا استفادہ کر رہے ہیں اور عقد صحیح نہیں ہوتا، تو پھر غیر عربی سے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ عقد صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ کہ مثلا آپ مضارع کا اگر استفادہ کرتے ہیں تو آگے انشاءاللہ بیان ہوگا کہ مضارع جو ہے اس کا ظہور وعدے کی معنی میں زیادہ ہے، تو لہٰذا اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو اب جب آپ کلمات عربی یعنی مضارع کی صورت میں عربی کا اس عقد کو جاری نہیں کر سکتے، تو کس طرح آپ پھر غیر عربی سے کہیں کہ وہ کلمات آپ ادا کریں اور پھر عقد واقع ہو۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان دو دلیلوں کو ان بزرگان کی جانب سے بیان کرتے ہیں کہ وہ عربیت کو معتبر جانتے ہیں، لیکن پھر مذکورہ دونوں دلیلوں میں شیخ مناقشہ فرماتے ہیں کہ وَفِي الْوَجْهَيْنِ مَا لَا يَخْفَى، ان دونوں دلیلوں میں وہ اشکال ہے کہ جو روشن ہے، مخفی نہیں ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں وجہ اول میں اگر آپ فعل معصوم کی بات کر رہے ہیں تو درست فعل معصوم حجت ہے قول و تقریر کی طرح، لیکن فعل معصوم کی حجیت جو ہے ضروری ہے کہ اس میں دو چیزیں احراز ہوں، ایک تو بنا بر شرعیت امام اس کام کو انجام دے رہے ہیں، شرعی اور مشروع ہے اس جہت سے اس کو انجام دے رہے ہیں، نہ ایک امر عادی اور معمولی کے عنوان سے جو روزمرہ وہ انجام دیتے ہیں اپنے کاموں کو، اور دوسرا یہ کہ وہ جو فعل معصوم احراز ہو گیا کہ یہ مشروعیت
کی صورت پر ہے وہ واجب ہی ہو، یعنی وجوب کی جہت سے ہی وہ ادا ہو رہا ہو، نہ استحباب اور اباحے کی بنیاد پر۔ تو لہٰذا ان کا احراز ان دو شرطوں کا یہاں پر ہمارے لیے نہیں ہے، تو کس طرح سے ہم اس تعصی کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ اور دوسری جو دلیل دی گئی تھی اولویت کی، اس کے اندر بھی آقا فرماتے ہیں کہ وجہ جو ہے وہ روشن ہے کہ چونکہ ماضی کے جو مثلا اگر آپ غیر عربی کی جو ماضی اگر آپ نظر میں رکھیں، مثلا اگر ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیچا، تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ جو ہے صریح انشاء کے اندر نہیں ہے اس طرح جس طرح سے مثلا عربی جو کہ ماضی کے علاوہ وہ کلمات دیگر استفادہ ہوئے، جیسے مثلا کسی نے مضارع کا استعمال کیا تو مضارع ہم نے کہا ظہور رکھتا ہے وعدے کے اندر، لیکن غیر عربی کا جو کلمہ مثلا میں نے اس کو بیچا، یہ جو اردو کا لفظ ہے یہ تو اس کے اندر صریح ہے انشاء عقد میں، پس لہذا یہاں مقایسہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ غیر ماضی عربی کی غیر ماضی یعنی مضارع عربی کو آپ مقایسہ کریں غیر عربی کے ساتھ۔ آپ کہیں کہ اگر مضارع سے نہیں ہو سکتا عقد عربی کے اندر تو پھر غیر عربی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ مقایسہ یہاں درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ قیاس مال فارق دروا کے، اس لیے کہ آپ دیکھیں وہ مضارع کے جو عربی کے اندر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ عقد صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا ظہور انشاء عقد کے اندر صریح نہیں ہے، جبکہ عربی اگر زبان استعمال نہ ہو، غیر عربی کے کلمات میں آپ ماضی کو اٹھا لیں، آپ کہیں کہ میں نے اس کو بیچا، تو یہ تو انشاء عقد کے اندر صریح ہے، تو لہٰذا یوں آپ اولویت سے استفادہ کرتے ہوئے اس دلیل کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اشکال آپ فرماتے ہیں کہ روشن ہے ان دو دلائل کے درمیان۔ اس کے بعد اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ وَأَضْعَفُ مِنْهُمَا، ان دونوں وجہ سے ضعیف تر جو وجہ ہے، یعنی ضعیف تر جو ان کی دلیل ہے، وہ تیسری دلیل کے جب کہتے ہیں کہ منع صدق العقد علی غیر العربی، کہ غیر عربی اگر کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو عقد کا صدق اور اطلاق اس پر جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی عقد کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اور ضعیف تر ہے ان پہلی دو وجہ سے، چونکہ غیر عربی کا جو آپ کلمات استعمال کریں عرفاً اور عرف کے اعتبار سے اور عقلاء کے ہاں اس پر عقد صدق کرتا ہے، ایسا نہیں ہے عقد اس پر صدق نہ کرتا ہو۔ تو بہرحال یہ وہ دلائل تھے اور وہ مناقشہ جو شیخ نے ان میں انجام دیا، اور اس نظر کے مطابق عربیت معتبر تھی، لیکن شیخ نے مناقشہ کیا اور ان دلائل کے اندر، اور خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فالاقوی صحتہ بغیر العربی، کہ بس عقد جو ہے وہ غیر عربی سے صحیح ہے، قوی تر جو قول ہے وہ یہ ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم عربی کو معتبر جانتے ہیں، اگر عربی کو ہم کہتے ہیں کہ شرطیت ہے عربی کی عقد کے الفاظ میں، اس بات کو بنا رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ایک سوال یہاں پر وجود پیدا کرتا ہے کہ آیا یہ شرط ہے کہ عربی صحیح طور پر ادا کی جائے؟ یعنی اگر ہم نے تو عربیت کو معتبر نہیں جانا، لیکن اگر عربیت کو معتبر جانا جائے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے اگلے مرحلے میں کہ جب عربی معتبر ہے تو آیا صحیح طریقے سے ادا ہو، یا اگر غلط بھی ادا ہو تو مشکل نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں کہ وَحَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ اللَّحْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَادَّةِ وَالْحَيَى بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَرَبِي، آیا عربی کی شرط کی صورت میں معتبر ہے کہ مادے اور حیت کے اعتبار سے کوئی غلطی واقع نہ ہو ان الفاظ کے اندر، یعنی زوجتو کا کلمہ جوز تو نہ پڑھا جائے، اسی طرح مثلا بیعتو کو بیعتا یوں نہ پڑھا جائے، مادے کے اعتبار سے مثلا جوزتو کو آپ جوز تو پڑھ دیں، یہ غلطی مادے کی ہے۔ حیت کے اعتبار سے مثلا ملک تو جاری کرنا تھا، ایجاب میں آپ ملک تو جاری کر دیں، یعنی تخفیفی جاری کر دیں، یہ حیت کے اندر آپ نے غلطی کر دی۔ تو آیا یہ غلطی فرماتے ہیں کہ معتبر ہے کہ اس طرح کی غلطی نہ ہو؟ الاقوی والد فرماتے ہیں کہ قوی تر قول یہ ہے کہ معتبر ہے۔ جب آپ عربی کو شرط جانتے ہیں تو اس صورت میں مادے اور حیت کے اعتبار سے غلطی کا نہ ہونا معتبر ہے۔ کیوں؟ بناء علی ان دلیل اعتبار العربیت ہوا لزوم الاقتصار علی المتیقن من اسباب النقل، اس بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ عربیت کے اعتبار کی دلیل اگر یہ ہے کہ ہوا لزوم الاقتصار، عربیت کے اعتبار کی دلیل یہ ہے کہ لازم ہے اکتفا ہو قدر متیقن پر اسباب نقل سے، یعنی جتنے بھی نقل کے اسباب ہیں ان میں اکتفا کرنا اس قدر متیقن پر ضروری ہے، لہٰذا عربی یہ جو ہے وہ قدر متیقن ہے کہ الفاظ کو عربی میں ادا کیے جائیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اگر عربی کو شرط جانا گیا ہے تو اس دلیل پر بنا رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ الاقوی ذالک، کہ یہ جو ہے یعنی مادے اور حیت کے اعتبار سے غلطی واقع نہ ہو، قوی تر قول یہی ہے کہ غلطی واقع نہ ہو۔ وَقَذَا اللَّحْنِ فِي الْإِعْرَابِ، اور اسی طرح اعراب کے اعتبار سے بھی غلطی واقع نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ مادے کے اعتبار سے اور حیت کے اعتبار سے ہم مطرح کر رہے
یعنی ایک مرتبہ ہم مادے اور حیت کے اعتبار سے بیان کر رہے تھے اور ایک مرتبہ ہم اعراب کے عنوان سے غلطی کو دیکھتے ہیں. اعراب کے عنوان سے مثلا آپ نے بے تو جاری کرنا ہے، آپ وہاں پر بے اتا جاری کر دیں تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اعراب کے حوالے سے بھی وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اعراب اور مادے کی غلطی میں بعض بزرگان کی جانب سے جو فرق بیان کیا گیا ہے اسے بیان کرتے ہیں کہ وحکی عن فخر الدین، فخر المحققین سے، فخر الدین سے حکایت کیا گیا ہے، یہ مطلب کہ الفرق بینما لو قال بعتک بفتح الباء، فرق ہے وہاں جہاں پر وہ شخص کہے بعتک یعنی بفتح الباء، اور وبینما لو قال، اور اس مورد میں کہ جہاں وہ شخص کہے جوزتک بدل زوجتک، جہاں وہ زوجتک کی جگہ پر جوزتک کہے. یہاں پر آپ دیکھیں یعنی یہ بزرگوار در واقع فرق رکھنا چاہتے ہیں کس چیز کے درمیان میں، وہاں جہاں اعراب کی غلطی ہو اور وہاں جہاں مادے کی جہت سے غلطی ہو، ان دونوں کے درمیان میں یہ فرق رکھنا چاہتے ہیں. فصحح الاول، کہ انہوں نے صحیح قرار دیا پہلے کو، دون الثانی، ثانی درست نہیں ہے. پہلا یعنی اگر بے تو کی جگہ آپ نے با تو کہہ دیا تو مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زوجتو کی جگہ جوز تو کہہ دیا تو یہ مادے کی غلطی قابل قبول نہیں ہے. الا مع العجز یعنی تعلم والتوکیل، مگر اس مادے کی غلطی کو اس وقت صحیح قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب وہ شخص تعلم اور توکیل سے عاجز ہو، نہ تو وہ سیکھ سکتا ہو مثلا، نہ تو وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہو کہ وہ اس کی جگہ پہ صحیح انداز سے ان کلمات کو جاری کرے تاکہ مادے کی غلطی وہاں پر پیش نہ آئے. اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے، عاجز ہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ مادے کی غلطی مشکل نہیں رکھتی. لیکن اگر وہ تعلم اور توکیل پر قادر ہے تو اس صورت میں اعراب کی غلطی تو قابل قبول ہے، مادے کی غلطی قابل قبول نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ جائے وکیل لے اور ان الفاظ کو وکیل کے ذریعے جاری کروائے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فرق اس کے اندر رکھا ہے، وجہ فرق کیا ہے، کیوں انہوں نے اس طرح کہا ہے، وَلَعَلَّهُ شاید لعدم معنی صحیح فی الاول الا البیع، اس لیے کہ پہلے اس مورد میں درست معنی ہی نہیں مگر بے. یعنی اگر آپ بے تو سے با تو کر دیں تب بھی معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. جب معنی میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا وہی مد نظر بے ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس مورد میں کوئی مشکل ایجاد نہیں ہوتی. بخلاف تجویز، برخلاف دوسرے اس مورد میں جہاں پر تجویز کا مورد تھا کہ جہاں آپ نے زوجتو کی جگہ شخص نے جوزتو تجویز کا مادہ استعمال کیا، فإن له معنی آخر، یہاں تجویز کا معنی کوئی اور ہے. فاستعمالہ فی التزویج غیر جائز، تجویز کو تزویج کے اندر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تجویز ایک معنی رکھتا ہے، تجویز ایک اور معنی رکھتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ جائز نہیں کہ تجویز کے مادے کو استعمال کیا جائے تجویج کے مورد میں. تو اس طرح شیخ انصاری یہ فرق کی وجہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ يَظْهَرُ، اسی سے یہ بات روشن ہوتی ہے، ایک ضابطہ اور قاعدہ کلی دیتے ہیں شیخ انصاری کہ ان اللغات المحرفہ، وہ تمام لغات اور کلمات کہ جو تحریف کیے گئے ہیں، تبدیل کیے گئے ہوں، لا بأس بها اذا لم يتغیر بها المعنى، ان کو ادا کرنے میں کوئی اشکال اور مشکل پیش نہیں آئے گی جب تک اس سے معنی تبدیل نہ ہو. یعنی اگر ایک لفظ کو ادا کرنا تھا اس کی جگہ پہ اس کو تبدیل کر کے ایجاد کیا گیا، اگر معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جیسے بیتو سے باعتو میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی معنی کے اندر، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل نہیں ہوگی. اس طرح یہ ایک مطلب کہ یعنی درست طریقے سے عربی ادا ہو، یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اس کو شیخ انصاری نے یہاں پر بیان کیا. اس کے بعد جو اگلا ایک سوال سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آیا عربیت کی شرط کی بنا پر تمام اجزاء کا عربی ہونا شرط ہے، یعنی دیگر اس قبلتو اور مثلا بیت اور قبلتو کے متعلقات جو ایجاب و قبول کے متعلقات ہیں ان کو بھی عربی میں لایا جائے یا ان کو عربی میں لانا ضروری نہیں ہے؟ اس بارے میں شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ثم حل المعتبر عربیت جمیع اجزاء الایجاب والقبول کالثمن والمسمن، آیا معتبر ہے تمام اجزاء عربی میں ہوں یعنی ایجاب و قبول کے، جیسے سمن اور مسمن کو اگر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی عوضین کو اگر ذکر کرتے ہیں ہم حاذا بقضا، مثلا حاذا بحاذا، قضا بقضا کہتے ہیں جب ہم ایجاب اور قبول کے اس کلمات کے ساتھ، تو آیا ان کا عربی میں ہونا ضروری ہے؟ ام یکفی عربیت الصیغہ،
یا فقط اسی سیغے کا عربی ہونا کافی ہے الدالۃ علی انشاء الایجاب والقبول، جو ایجاب و قبول کی انشاء پہ دلالت کر رہا ہے؟ بے تو کہہ دیا کافی ہے، قبل تو عربی میں کہہ دیا کافی ہے، متعلقات سمن و مسمن کو عربی میں لانا ضروری نہیں ہے۔ حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ بیعتو کا این کتاب را بدہ درہم، یعنی ایک طرف سے عربی اور اس کے متعلقات کو فارسی میں بیان کر دیا، ہم اردو میں بیان کر دیتے ہیں۔ بیعتو کا، میں نے یہ تمہیں چیز بیچی، این کتاب را بدہ درہم، یعنی اس کتاب کو 10 درہم کے مقابلے میں۔ تو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بیعتو کا، میں نے تمہیں، یعنی یہاں تک عربی میں صیغہ جاری کرتا ہے بیعتو کا، آگے کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو تمہیں بیچا، اور کس کے مقابلے میں؟ 10 درہم کے مقابلے میں، یعنی اس کتاب کو 10 درہم کے مقابلے میں۔ یہ جو جملہ ہے یہ اردو یا فارسی میں آ کر بیان کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کفا، کہ آیا یہ اس صورت میں کافی ہوگا؟ یعنی یہ سوال کر رہے ہیں آگا کہ آیا تمام کے تمام اجزاء کا عربی ہونا معتبر ہے؟ ام یکفی، یا فقط وہ صیغہ فقط عربی میں ہو اور باقی یہ متعلقات غیر عربی میں ہو؟ حتی لو قال، یہاں تک کہ وہ کہے کہ بیعتو کا ان کتاب را بدہ درہم، کفا، تو وہ کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ الاقوی هو الاول، اقوا جو ہے وہ یہ کہ وہ پہلا مورد یعنی پہلی صورت کے عربی میں ہونا تمام اجزاء کا ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ عربی میں صیغے ادا ہوں، عربیت کو شرط جانتے ہیں، تو اس صورت میں تمام کا عربی میں ہونا قوی تر قول یہی ہے کہ معتبر ہے۔ لأن غیر العربی کالمعدوم، چونکہ اس صورت میں غیر عربی گویا کہ وہ نہیں ہے، کالمعدوم، معدوم کی طرح ہے، فکأنہ لم یذکر فی الکلام، گویا کلام کے اندر اسے ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نعم سے استدراک کرتے ہیں شیخ کہ نعم لو لم یعتبر ذکر متعلقات الایجاب کما لا یجب فی القبول، فرماتے ہیں کہ اگر معتبر نہ جانا جائے ایجاب کے متعلقات کے ذکر کو، جیسا کہ قبول میں واجب نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ بیعتو قضا بقضا، اور ادھر سے قبول جب شخص کہتا ہے قبل تو ہم وہاں پر اس بات کے قائل ہیں کہ قبل تو کہنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاذا بہذا کہیں، قضا بقضا کہیں۔ تو جس طرح قبول میں واجب نہیں ہے متعلقات کو ذکر کرنا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ایجاب کے متعلقات کا ذکر بھی معتبر نہیں ہے، وَاقْتُفِیَ بِإِنْفِحَامِهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ اللَّفْظِ، فرماتے ہیں کہ اور کافی جانا جائے انہی متعلقات کے فہم کو ولو قرائن غیر لفظیہ یعنی قرائن حالیہ سے، مثلا تو لو لم یعتبر، اگر اس طرح ہو تو صح الوجہ الثانی، تو پھر وجہ ثانی فرماتے ہیں کہ درست ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پس جو ہے وہ عربی میں اس صیغے کا عربی ہونا کافی ہے اور متعلقات کا ذکر ضروری نہیں ہے کہ اس کو عربی میں ذکر کیا جائے۔ پھر استدراک کرتے ہیں اس نام سے دوبارہ لاکن کے ذریعے کہ لاکن شہید رحمہ اللہ فی غایت المراد، لیکن شہید جو ہیں غایت مراد کے اندر فی مسئلت تقدیم القبول نص علی وجوب ذکر العوضین فی الایجاب، شہید نے غایت المراد کے اندر جہاں وہ قبول کی تقدیم کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ قبول مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے، وہاں پر نص تصریح کرتے ہیں یعنی واضح کرتے ہیں علی وجوب ذکر العوضین فی الایجاب، اس بات پر کہ ایجاب کے اندر 2 عوضین کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی متعلقات کا ذکر وہاں پر واجب ہے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر آپ نے لاکنہ سے استدراک کر دیا نام سے، یعنی ہم پلٹ جائیں گے پھر اسی پہلے نظریے کی طرف، الاقوی هو الاول کی طرف، کہ وہی پہلی صورت کے تمام اجزاء کا پھر عربی میں لانا واجب اور ضروری بن جائے گا اس صورت پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔